میں سے صرف 23rd 24th 25th آف فیبروری پیسفل بھی ہے، سلو بھی ہے، وہ ایسی گھبرانے کی سچویشن نہیں ہے۔ اگلا ستارہ آتا ہے جی آخری پائسس یعنی کہ برج حوت، جن کے نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ والا جو ستارہ ہے یہ آپ کی بالکل مدد کرے گا، آپ کے نئے پوزیشنز کو آپ کو کلیئر کرے گا۔ اس کی جو جرنلائز انفارمیشن ہے اس کی مدد سے آپ بالکل اپنا اگلے ہفتے کا روڈ میپ بنا سکتے ہو۔ جی شروع کرتے ہیں کہ اس ہفتے کی تاریخیں نوٹ کر لیجئے۔ 23rd آف فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 3rd آف مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو جی 23rd 24th 25th یہ تو تھوڑے ٹھیک ہی دن ہیں، بہت اچھے بھی نہیں ہیں بہت برے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پر 26 27 فیبروری فور شور تھوڑی سی سلو ڈیٹس ہیں۔ ایک تو ان دنوں میں یہ جو 5 دن ہے کسی کو جج نہیں کرنا، کبھی ہوتا ہے نا کسی دوست کا رویہ آپ کو انسیکیور کر دیتا ہے، کوئی چیز آپ کو انسیکیورٹی میں ڈال دیتی ہے، تو اس وقت آپ نے کسی بھی وجہ سے کسی کے لیے بھی انسیکیور نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور جج نہیں کرنا۔ کبھی کبھی وقت ہوتا ہے نکل جائے گا، یہ وقت ہو سکتے آنے والے وقت میں وہ انسان ویسا ہی ہو، گزرتا ہوا وقت خواہ مخواہ ریلیشن شپ کے اندر ایک کیوس ڈالنے کی کوشش میں ہو۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو 28 آف فیبروری سے ایک زبردست ویک کی بگننگ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور 3rd آف فیبروری تک بھی میرے پائسز سیف ہیں۔ کہیں سے پیسوں کی خبر بھی آ سکتی ہے، تھوڑا سا اس وقت ذرا اگلے 4 دن یعنی 28 آف فیبروری دین 1st 2nd اینڈ 3rd مارچ تھوڑے ہیپننگ ڈیز نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر کچھ دن تھوڑے سلو ہیں تو اگلے آنے والے دن اسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں، تو سورت علم نشرہ کیسے پیاری ثابت ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، مایوسی کفر ہے، اس کو نہیں اندر آنے دینا۔ تو جی دیکھتے ہیں، اللہ کرے جن پائسینس کا اپنے گھر کا سپنا ہے اللہ تعالیٰ سپنا پورا کر سکتے ہیں، یا گھر بدلنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ستارہ جو ہے آپ کو یہاں پہ بلیسنگ دے کے جا سکتا ہے۔ 10th آف فیبروری سے جو ہے ستارے کی بلیسنگز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے یا گھر والوں کے لیے یا گھر کی خواہش یا گھر بدلنا یا گھر کو ریڈو کرنا، ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 2 جگہوں پہ اب آپ کو کیئرفل چلنا ہے میرے پائسینس نے، اپنے جو بزنس ریلیشنز ہیں، جو سوشل ریلیشنز ہیں، لو لائف ہے، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، دوستیاں، یہ پلیز آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ کوئی مس کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے رشتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا یا اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، لو لائف میں پنگا نہیں کرنا، بچوں کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی ہے، اسپیشلی 5th آف جنوری سے لے کے جو ٹائم زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا اس ہفتے 25 آف فیبروری تک کا ہے۔ اللہ کرے آپ کو رب نے کسی امتحان میں نہ ڈالا ہو، ورنہ میں بار بار کہتی رہی کہ میری وہ بہنیں جو بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں وہ بہت محتاط ہو جائیں، یہ میں نے بار بار آپ لوگوں کو یہاں پہ کہتی رہی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ستارہ یہاں پہ اس کی وحشتوں کو سکون اللہ کے فضل سے آ جائے گا، لیکن ایگزٹ نہیں کر رہا، تو ابھی بھی ہم آپ کو اوور کانفیڈنٹ ہونے کو نہیں کہہ سکتے، بچوں کے معاملات پہ نظر رکھنی ہے۔ اگر جو دنیا میں جن کے بچے موجود ہیں اگر کوئی ان کے مسائل پریشان کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی وقتی پریشانی ہے، ان سے آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ اگر میں اس وقت جو سمجھا رہی ہوں وہ بچوں والا ہاؤس ہے اور آپ کا لو ہاؤس ہے، تو ان دونوں میں جو ہے نا وارننگ زون ابھی یہاں پہ موجود ہے۔ دوسرا وارننگ زون وہاں پہ شادی شدہ جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے، پھر آپ کی بزنس ریلیشنز ہیں، پھر آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا چناؤ، اپنے لہجے کی اپ ڈاؤن آپ نے، تاکہ کوئی بھی جو ہے آپ کی طرف سے جسچر یا آپ کی ٹون یا آپ کے الفاظ اگلے کے دل کو کہیں گھاؤ نہ ڈال دیں، تعلقات میں غلط فہمیاں لے کے وہ جو یہاں پہ وہ فٹ ہو جائے گی۔ ٹینا ثانی جی کا پڑھا ہوا کلام ہے، چھوٹی سی غلط فہمی
کر دے گی جدا ہم کو، حالات نہ بدلیں گے، معلوم نہ تھا ہم کو، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ یہ خرابی کرا سکتا ہے. تو چھوٹی سی بھی غلط فہمی اگر جنم لینے لگے تو اس کو کلیئر کر لینا ہے. یاد رکھیے جن رشتوں کو بچانا ہوتا ہے نا مقصود، ان رشتوں میں چیزوں کو فوراً کلیئر کر لینا چاہیے. جنہیں آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کھونے سے، انہیں پھر جانے دیجئے. تم روٹھے ہم چھوٹے والی کہانی ہے کہ پھر آپ ان کو جانے دیجئے. لیکن اگر آپ کو جن رشتوں کی پرواہ ہے تو پھر ان کو اس وقت بچانے کے لیے آپ کو پائسز ایفرٹ کرنی ہے. اس وقت ڈرائیونگ سیٹ آپ کے پاس ہے، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور رشتوں کی گاڑی کو آپ نے ڈرائیو کرانا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، ازدواجی زندگی ہو، بزنس ریلیشن شپ ہو، سوشل ریلیشنز ہوں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی لو لائف ہے، آپ کے دوست ہیں، تو ان سارے معاملات میں ابھی آپ کو یہاں پہ کیئرفل چلنا ہے. ہاں گھر کو انجوائے کیجئے، جو گھر کے رشتے ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، وہاں پہ ستارہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ستارے کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے. تو جی یہ تھا اس ہفتے کے ستاروں کے حالات جو تھے. ہوپفلی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے مجھے جب شروع کرنے لگی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ آج ہو پائے گا، لیکن شاید میں اتنی رب سے مدد مانگتی ہوں اور وہ کر ہی دیتے ہیں میری مدد. ان کو ترس آ ہی جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے سب سے مشکل کام ہے جو یوٹیوب کا کام ہے، کیونکہ میں اتنا بولنے کی شوقین نہیں ہوں، کوئی کانٹینٹ میرے پاس نہیں ہوتا. یہ خانے ہیں، ان کے اندر ستارے ہیں جن کو دیکھ کے میں نے بولنا ہوتا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے لائنز کریٹ کرنا، الفاظ کا چناؤ کرنا. ذرا سا دھیان دائیں بائیں ہونے لگے تو جو ہے زبان فمبل کرنا شروع کر دیتی ہے، الفاظ غلط نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اس عمر میں اس دماغ کو پٹری پہ رکھنا سب سے ایک مشکل ایک امتحان ہوتا ہے. تو جی یہ تھا اس ہفتے کے ستاروں کا حال. میں ہمیشہ جیسے آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اگر کسی بات سے کسی اور کا بھی بھلا ہوتا ہے تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. تو یہ چین بنتا چلا جائے گا صدقہ جاریہ کا جو ہم کام اگر کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو زندگی کی اس نفسا نفسی میں بچانے کا اگر ریزولوشن میں نے کیا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ ملائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اور فیڈ بیک تو آپ کا میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بات کی ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اختلاف رائے ضرور کیجئے مگر احترام کے ساتھ. بالآخر ایک عورت ہوں، بہن بھی ہوں، ماں بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، تو جو ہے میں آپ کے ساتھ اتنے رشتے باندھ کے چل رہی ہوتی ہوں تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے آپ لوگوں سے عزت ارن کرنا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور آرام رکھیں. اس سال کا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ملک سے محبت کیجئے. شخصیت پرستی سے نکل کے پلیز اپنے ملک پرستی کی طرف آئیے. اپنے وطن، اپنے ملک سے محبت کیجئے. اب اس مٹی کا قرض جو ہے نا ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. جو رہتے ہیں، جو باہر ہیں، وہ تو مجھے پتہ ہے ملک کی محبت میں تڑپتے ہیں. جو رہتے ہیں وہ بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اس ملک کو. آخری چانس ہے ہمارے پاس، یہ آخری چانس ہے، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے پلیز. تو یہ ایک آخری چانس ہے جو ہمیں یا پٹری پہ چڑھا جائے گا یا شاید یہودی جیت جائیں گے اپنے عزائم میں. نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک ہو. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ دشمنوں کو موقع ہم نے نہیں دینا. ہم نے اب ایک قوم بننے کی جرنی کو سٹارٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سال سے میرا ریزولوشن ہی یہی ہے کہ پلیز جو ہے اپنے ملک سے محبت کیجئے، اس ملک کی مٹی کا حق ادا کیجئے. اس نے آپ کو اتنے سالوں ٹوٹے پھوٹے غریب ہونے کے باوجود کھانا بھی کھلایا ہے، آپ کے بہت سارے مسائل کو بھی سمیٹا ہے. اگر ہم اس سے پیار نہیں کریں گے یہ ہمیں اپنی آغوش میں جگہ نہیں دے گی. بہت اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ رب کے حکم سے ہوگی ملاقات آپ لوگوں سے جلدی اگلے ہفتے. اچھی خبر. ہمایوں محبوب برج حوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ہفتے انکم ٹیکس والے حکومتی ذرائع سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس ہفتے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا پہلے سے جاری غلط فہمیوں میں تیزی آ سکتی ہے، لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیں اور گفتگو میں احتیاط کریں.
ازدواجی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کاموں میں رکاوٹیں محسوس ہوں گی۔ کسی پرانے ساتھی عزیز سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آگے چل کر اب کافی معاون ثابت ہوگا۔ اس ہفتے مالی ڈیل کرتے وقت احتیاط کریں، نظر کچھ الفی گا مگر ہوگا کچھ اور کچھ مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، روحانی زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ کی طرف ہمارے بائسس دوستوں کے لیے سب سے پہلے یہ جو ہفتہ ہے 23 فیبر سے لے کے 2 مارچ تک کا، اس میں آپ جتنے بھی ہمارے بائسس دوستوں کی سالگرہ ہے ان کو سالگرہ مبارک، آپ کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈے، اور یہ دعا کہ اللہ کرے کہ آپ کے آنے والی منزلیں زیادہ آسان ہو اور آپ زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکیں، اور جو بھی آپ کی جدوجہد ہے اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو انکنڈیشنل لو حاصل ہو، محبت ایسی ملے کہ جو بالکل انکنڈیشنل ہو۔ یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے کی جو بیسک ہیڈ لائن پائسس لوگوں کے لیے وہ نیا چاند ہے۔ سو آپ پہلے ہی 6 پلانٹس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، انرجیز 6 پلانٹس تو نہیں کہنا چاہیے، انرجیز آپ کے گھر میں ہے، اور اب یہ 7ویں انرجی جو چاند ہے یہ آپ کے گھر میں طلوع ہوگا۔ تو جب سال میں ایک دفعہ پائسس کے گھر میں چاند طلوع ہوتا ہے، اور یہ جو چاند طلوع ہو رہا ہے یہ رمضان کا چاند ہے، اس کا تو اعلان بڑے زبردست طریقے سے ہوگا۔ تو جب چاند کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا جو ریچولز ہوتے ہیں وہ نئے چاند کے ریچولز میں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنی کوئی حاجت بیان کرتے ہیں، اور وہ یونیورس کی سپورٹ کر دیتے ہیں، رب کی سپورٹ کر دیتے ہیں، اور اگلے 6 مہینے میں آپ کی وہ جو حاجت ہے اگر آپ اس پہ نیک نیتی سے کوشش کرتے ہیں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ سو ٹرائی اینڈ پرے، اپنی جو وش ہے آپ کے اندر دل کی خواہش جو ہے وہ اپنے رب کے یہاں بیان کیجئے اس نئے چاند پر۔ آئی تھنک نیا چاند طلوع ہوگا 27-28 کو نیا چاند طلوع ہو جائے گا۔ سو اس کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنی بیان کرنی ہے رب کے حضور۔ تو یہ جب ایشو ہوتا ہے نا، جیسے اس وقت آپ کی زندگی ہے، لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی زندگی میں جو حالات ہیں یہ نارمل اس طرح کے حالات ہم نہیں دیکھتے۔ ایک گھر میں اتنے زیادہ پلانٹس، لانگ ٹرم پلانٹس اکٹھے نہیں ہوتے، اور خاص طور پر راہو جو ہے، راہو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ راہو جب آپ کے گھر میں آ گیا تو اب آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، پازیٹیولی تبدیل ہوگی، جس کی ضرورت ہے وہ رہے گا، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی زندگی سے باہر نکل جائے گا۔ سو یہ جو پروسیجر ہے، جب نیا چاند بھی وہیں پر، مرکری بھی وہیں پر، کیونکہ مرکری نے ابھی یہاں پر 3 مارچ تک رہنا اور پھر واپس آنا ریٹروگریڈ ہو کر، اسی طرح پھر وینس بھی آپ کے گھر سے نکل کے چلا گیا ہے آپ کے دوسرے گھر میں، اور وہاں سے اس نے ریٹروگریڈ ہو کر پھر واپس آیا۔ سو آپ کی زندگی میں آغاز انجام یہ چلتا رہے گا۔ اس کو آپ جتنا پازیٹیولی لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ زندگی پوری طرح سے آپ کی ان اے ویری پازیٹیو وے چینج کے پروسیجر میں ہے۔ ایک بات ہوتی ہے، سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ اس ہفتے بیسیکلی آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت نظر آتی ہے، ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے آپ ایڈجسٹڈ ہیں، آپ خوش ہیں، اور آپ کو اپنی خوشی یا آپ کو اپنا جو چاہیے وہ آپ کو واپس ملتا ہے، وہ آپ کو واپس ملتا ہے، یعنی کہ ایک موٹیویشن آپ کو واپس ملتی ہے، آپ کو اعتبار واپس ملتا ہے، آپ کو یقین واپس ملتا ہے، اور سیلف اسٹیم جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیسوں کی خاطر رشتے ٹوٹنے سے بچانے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چند سکوں کی خاطر ہم بہت زبردست ریلیشن شپ سے ناراض ہو جائیں یا بدگمان ہو جائیں، کوشش کریں کہ اس ہفتے بدگمانی سے بچیں، جتنا ریئلسٹک رہ سکیں اتنا ریئلسٹک رہیں اور بدگمان نہ ہو۔ اور یہ ہفتہ ویسے بھی جیسے ہی چاند طلوع ہوگا اس کے بعد سے آپ کے لیے، کیونکہ چاند نے پھر آپ کے گھر سے طلوع ہونا ہے اور پھر آپ کے 7ویں گھر میں جا کر، یعنی کہ ورگو میں جا کر اس کو گرہن بھی لگنا ہے۔ سو آپ کے لیے یہ 15 دن جو ہیں جو شروع ہوتے ہیں نئے چاند کے بعد، اگلے 15 دن وہ آپ کے لیے بہت 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 اہم ہے۔ سو آپ نے ان اہم دنوں میں ایک اپنی ذات کو لوگوں وکٹم نہیں بننے دینا، آپ نے جو ہے شکار نہیں ہونا لوگوں کا،
اپنے آپ کو اپنے اگریسو رکھنا ہے اور اگریسو کے ساتھ اپنے رشتوں کو بچانا ہے اور پیسوں کے اوپر لوگوں کو قربان نہیں کرنے دینا رشتے. اگر آپ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسٹرانگ بھی ہوں. پٹ یور فٹ ڈاؤن. ڈونٹ لیٹ پیپل میک یو تھنک نیگیٹیولی. لوگ بہت کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر منفی سوچ پیدا کریں, آپ کے کانفیڈنس کا بیڑا غرق کریں اور آپ کو کئی طرح سے وہ کرنے پہ مجبور کریں جو آپ کرنا نہیں چاہتے. سو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیے, اسٹرانگ رکھیے, اور اس کے بعد اپنے جو بھی آپ کے امپورٹنٹ فائنانسز ہیں, جو آپ کا حق ہے وہ آپ کا حق ہے. آپ کو اپنا حق کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے بھی. سو یہ یاد رکھیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جیسے قسمت, گڈ لک از یور پازیٹیو انرجی. گڈ لک آپ کے ساتھ رہے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی, لڑائی جھگڑا, لوگوں کا اگریسو رویہ اور آپ کی طرف تھوڑا سا جیلسی کا ایلیمنٹ. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کو, ایسے رومانس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں جو کہ واقعی آپ کے لیے ٹرو لو جس کو ہم کہتے ہیں, یو آر اٹریکٹنگ ٹرو لو. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی اسٹون ہے وہ ایمرلڈ بن رہا ہے. ایمرلڈ, دس از ایمرلڈ راک میں, لیکن ویسے بھی ایک ایمرلڈ جو ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جب اتنے آپ کے یہاں اتنی انرجیز ہیں, 6 انرجیز ہیں جنہوں نے بھی رہنا ہے یہاں آپ کے اپنے گھر میں. سو کیری اے گرین اسٹون. اونیکس لے لیجیے, ایمرلڈ لے لیجیے یا پھر ایکوا مرین لے لیجیے. تقریباً 1 مہینے تک آپ یہ اسٹون اپنے ساتھ رکھیے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ڈریگن بن رہا ہے. دس از بیبی ڈریگن. سو بیبی ڈریگن مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یو نیڈ اے ڈریگن. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے لوگوں کو مہنگے مہنگے تحفے دیں, جیسے کہ وقت, اخلاص, اعتبار, عزت, ایمانداری. یہ اصل مہنگے تحائف ہیں جو کہ دنیا میں اب نہیں رہے. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.